بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے۔ سنتے کانوں اور دیکھتی آنکھوں کو میرا تہہ دل سے سلام، السلام علیکم۔ میرا نام مدثر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں مدثر وائس چینل۔ تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ وہ میرے چینل مدثر وائس کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کی معلومات سب سے پہلے آپ کو بآسانی مل سکے۔ ناظرین، آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع ہے ایک قابل رشک واقعہ۔ ایک معلم قرآن انتہائی نصیحت آموز واقعہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، ایک بچہ میرے پاس آیا جو مدرسے میں داخلہ لینے کا شدید خواہشمند تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، بچے آپ کو قرآن کا کچھ حصہ زبانی یاد ہے؟ بچے نے کہا جی۔ میں نے اس کا امتحان لیتے ہوئے کہا، پھر آپ مجھے 23واں پارہ سنائیں۔ اس نے مجھے 23واں پارہ زبانی سنا دیا۔ میں نے پوچھا، آپ کو سورہ ملک آتی ہے؟ اس نے مجھے سورہ ملک بھی سنا دی۔ مجھے بڑا تعجب ہوا کہ اس چھوٹے بچے نے کم سنی کے باوجود قرآن کریم کا کچھ حصہ حفظ کیا ہوا ہے۔ میں نے اس سے سورہ نحل سنانے کو کہا تو اس نے وہ بھی سنا دی۔ جوں جوں وہ میرے سوالات کا جواب دیتا رہا، میری حیرانی بڑھتی جا رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ اب اس سے بڑی صورتوں کے متعلق پوچھتے ہیں۔ میں نے کہا، بیٹا آپ کو سورہ بقرہ یاد ہے؟ اس نے ہاں میں جواب دیا اور کوئی غلطی کیے بغیر سورہ بقرہ بھی زبانی سنا دی۔ میں نے متعجب ہو کر پوچھا، بچے لگتا ہے آپ نے پورا قرآن حفظ کر رکھا ہے؟ اس نے کہا جی۔ یہ سنتے ہی فرط مسرت سے میری زبان سے بے ساختہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، تبارک اللہ کے الفاظ ادا ہونا شروع ہو گئے۔ تو میں نے اس سے کہا، بیٹا کل آپ میرے دفتر آ جائیے گا اور آپ اپنے ساتھ اپنے سرپرست کو بھی لیتے آئیے گا۔ میں بچے کے جانے کے بعد حیرت و استعجاب کے سمندر میں ڈوبا رہا اور دل ہی دل میں تانے بانے بنتا رہا کہ یقیناً اس کے والد صاحب دین کے پابند، نیک سیرت اور قرآن کریم کی شدید محبت رکھنے والے ہوں گے، جس کے نتیجے میں اس نے اپنے بچے کو اتنی چھوٹی سی عمر میں قرآن یاد قرار دیا ہے۔ مجھے اس وقت حیرانی کا شدید جھٹکا لگا جب وہ کل صبح اپنے والد صاحب کو لے کر آیا۔ اس کے والد صاحب ظاہری شکل و صورت سے بالکل سنت اور شریعت کے پابند نہیں لگ رہے تھے۔ اس بچے کے والد صاحب نے میری پریشانی اور استجاب کو بھانپ لیا اور فوراً بولا، میں جانتا ہوں کہ آپ میرے اس بچے کا والد ہونے کی وجہ سے حیران ہو رہے ہیں۔ میں ابھی آپ کی حیرت کو ختم کیے دیتا ہوں۔ اصل بات یہ ہے کہ اس بچے کے حفظ قرآن کے پیچھے اس کی والدہ کا ہاتھ ہے، جو بچوں کی تربیت کے حوالے سے 1000 آدمیوں کے برابر ہے۔ آپ یہ بات سن کر مزید حیران ہوں گے کہ میرے 3 بیٹے اور بھی ہیں اور وہ سب قرآن کے حافظ ہیں، اور میری سب سے چھوٹی بیٹی 4 سال کی ہے اور وہ بھی 23واں پارہ حفظ کر چکی ہے۔ میری حیرانی انتہا کو پہنچ چکی تھی۔ میں نے بے ساختہ اس سے پوچھا، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ 4 سال کی بچی کیسے 23واں پارہ حفظ کر سکتی ہے؟ اس نے جواب دیا، بچوں کی والدہ کا طریقہ کار یہ ہے کہ جب بچہ بولنا شروع کرتا ہے تو وہ اسے قرآن یاد کروانا اور حفظ قرآن کا شوق دلانا شروع کر دیتی ہے اور بچوں کا مقابلہ کرواتی ہے اور کہتی ہے کہ جو سب سے پہلے یہ سورت یاد کرے گا، رات کا کھانا اس کی پسند کا بنے گا۔ جو سب سے پہلے یہ پارہ حفظ کرے گا، ہم اس ویکنڈ پر اس کی پسندیدہ جگہ پر جائیں گے۔ جو سب سے پہلے قرآن پاک مکمل کرے گا، ہم سالانہ چھٹیاں اس کی منتخب کردہ علاقے میں گزاریں گے۔ یوں بچے اپنے اپنے شوق کی تکمیل کے لیے حفظ قرآن میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ ناظرین، ایسی نیک مائیں ہی گھر کو سنوارتی ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے امیر المؤمنین فی الحدیث بننے کے پیچھے ان کی والدہ ہی کی کاوشیں تھیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے عظیم فقہ محدث بننے کے پیچھے ان کی والدہ ماجدہ کی جدوجہد تھی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے امام بننے کے پیچھے ان کی والدہ کی محنت تھی۔ امام احمد بن حنبل کے امام اہل سنہ والجماعت کا لقب حاصل کرنے کے پیچھے ان کی ماں کا ہاتھ تھا۔ ناظرین، یاد رکھیے، نیک اور صالح عورت نصف معاشرہ نہیں ہوتی بلکہ معاشرے کی بنیاد اور ستون ہوتی ہے، اور بچے کی پہلی درسگاہ اس کی ماں کی گود ہوتی ہے۔ ناظرین، امت کی ماؤں کو معاشرے کو کرامت اور دین کے نور سے آراستہ افراد فراہم کرنے کے لیے امت بننے کی ضرورت ہے۔ اگر مائیں امت بننے کا تہیہ کر لیں تو قوم کو بام و عروج پر پہنچنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ ناظرین، اسی واقعے کے اہتمام پر میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔